بخاری مسلم میں آتا ہے نا، انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی یہاں بہت اچھے ہیں۔ دوستو، میں صدام حسین انڈیا سے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات ریئل۔ دوستو، آج ہم لوگ انجینئر محمد علی مرزا سر کے ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ اور دوستو، آج کا ہمارا ریئیکشن کا ٹائٹل ہے کانسیپٹ آف ڈیوائن پاور۔ سو دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اسے تمام امت مسلمہ کو ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ سو دوستو، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سے کوئی چیز، دیکھنے بلکہ والا یہاں تک ہے۔ ہے یعنی انہ ہر چیز علیم کے قادر بذات ہے۔ الصدور، وہ سینوں کے چھپے ہوئے بے رازوں شک، کو بھی بے شک۔ جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا، انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہ اللہ کے نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا؟ لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ہاں باقی یہ ضرور ہے، قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج کے حوالے سے بھی، ویسے قیامت کے حوالے سے بھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا۔ وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گاڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، جو جس شان کا ہوگا، جس کیونکہ لیول انسان کا کی ہوگا، کمپیٹنسی نہیں ہے نا، اس کو اسی یہ شان انسان کے، کے اسی لیے لیول محال کے ہے اکارڈنگ اللہ کا دیدار۔ کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے۔ اللہ یہ چاہے گا نہیں، اور دوسرا یہ ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی، خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اسی کے اوپر وہ سعودیہ کے وہ مفتی صالح فوزان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا دیا تھا، تو پھر میں نے رد کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے اندر، سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس میں گستاخی شوخی نہیں آتی ہیں، وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آل مائٹی گاڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیج سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے، نئی شریعت کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ، ہم کہیں گے میرے بھائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے، یہ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا، بیک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی۔ یہ میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹس ہیں، انہیں کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں محال۔ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے، ایک
غلط چیز کو آپ نے گاڈ کی طرف منسوب کیا. اسی بھی تو اعلیٰ حضرت نے اللہ رشیدہ تبارک و گنگوئی کے تعالیٰ اوپر کی کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اسامہ ایک الرحمن شبد سچی اور حقیقت اور انہوں نے بھی سچی ہے. ماما تو تنوں کی ضرورت کی تو ایڈا بڑا کو کام کرے. رشیدہ گنگوئی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں. بالکل پھر اعلیٰ حضرت نے ادھر اتنے ٹوٹے کیتے کہ حالے تک وہ قیمہ انہیں کو سنبھالیا نہیں جا رہا. ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرسے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا کیونکہ اس نے وہ اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں گدڑ سنگھ ہی آگے کہ میں نے قابو کتے کرنا ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نٹوریس چیز ہے. اللہ پاک ہے, کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے لیے پھر فقہاء نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال, اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور. مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچیں, ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے. اگرچہ بنائی نہیں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا, سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی, وہ بھی پسلی سے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں, ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ, اگرچہ نہیں کیا. مقدور ہے, پاسبل ہے, اللہ چاہے تو پاسبل ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے, سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات, کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار, یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی کھربوں کائناتیں بھی ہوں نا, وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں. یہ تو اس کائنات کے جو راز تھے وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیے ہیں کہ اگر یہ ہو, اگر کسی طریقے سے فیوژن پاسبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یارک شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑویں حصے میں. یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے دوبارہ پروڈیوس, اسے لائٹ میں کنورٹ ہو, وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے. لیکن یہ اب انسان کی پاسبلٹی ہے. لیکن E=mc² جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو پاسبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. کس طرح؟ لکڑی جلاتے ہیں, آگ اور انرجی بن جاتی ہے, لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے. لیکن ابھی تک سائنس اس کو پاسبل کر نہیں سکی. لیکن میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا جائے. لیکن کون بنائے؟ سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. پاسبلٹی ہے, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور, یعنی اللہ کی قدرت میں داخل, اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے. ممکن ہے کچھ چیزیں کی بھی ہوں. یعنی بلیک ہولز جب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا. یہ تو وہ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا, نام اتر گیا میرے ذہن سے, ان کا مزار کدھر ہے؟ نہیں سرکار, مزار کدھر ہے ان کا؟ اللہ دے بندے ہو. پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے, سفر بھی طے کر لیں گے. سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو پتا. اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا, ٹھیک ہے, باقی گاڈ کا تو ماننے والا تھا, باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پہنچا دی ہے کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں, 100 سال پہلے
जो इस जिन फिजिकल चीजों वर्ल्ड को में, लेकिन वो हम लोग अल्लाह ने इम्पॉसिबल मखदूर की समझते हुई हैं। हैं आज के टाइम में, लेकिन कुछ अब उन चीजें चीजों ऐसी हैं को जो बाय पॉसिबल के डेफिनेशन रूप में मुहाल देखा है, जाता है कि हाँ पॉजिटिव है, पॉसिबल हो उनको सकता कोई है। मखदूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर बाय डेफिनेशन गलत हो जाएगी। उसमें ये सारी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की जात और सिफात के साथ रिलेटेड है। क्या अल्लाह ताला अपने आप को मौत दे सकता है? लो सवाल का जवाब दें। अगर आप कहें कि दे सकता है तो जिसे मौत आई तो वो खुदा क्या हुआ? और अगर आप कहें नहीं दे सकता तो कोई पूछेगा अच्छा फिर ये तो बात उसकी कुदरत में दाखिल ना हुई, तो हम क्या कहेंगे? बाय डेफिनेशन ये गलत है, ये मुहाल है। खुदा की डेफिनेशन ये है जिसे मौत ना आए। मौत आना एक नक्स है, ये नक्स होने की वजह से अल्लाह की कुदरत में दाखिल नहीं है। इस वजह से नहीं कि अल्लाह की कुदरत की कमजोरी है, बल्कि इस नक्स की कमजोरी है कि ये कुदरत में दाखिल अल्लाह को है। समझ आई आपको? ये है मुहाल और मखदूर। जाओ अपने मौलवियों को पै जाओ जाके, हाँ उन्होंने सवाल रखो और उन्होंने फिर सारा कुछ फिर तमाशा वेखो, फिर उन्होंने मुहाल और मखदूर समझाओ तो फिर दसो कि जी ए सानू इंजीनियर साहब ने दसी है। ये वो सारी बहस हैं। ये 3री सदी हिजरी के अंदर जब मुतज़िला के दौर में, सल्तनत अब्बासिया के दौर में फलसफे की किताबें अरबी में ट्रांसलेट हुई, तो ये सारी इल्मुल कलाम की बहसें निकली। उस वक्त फुकाहा ने फिर इन चीजों को डिफाइन किया। ये वो बहसें हैं जो सहाबा कराम के जमाने में नहीं थी, यानी ये वो सवालात हैं जो सहाबा कराम के जमाने में डिस्कस ही नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त तो ये चीजें अभी सामने नहीं थी आई ना, अल्लाह की सिफात के मामलात। इसीलिए इसके ऊपर फिर इल्मुल कलाम एक पूरा डिवाइस किया गया, इसे इल्मुल कलाम कहा जाता है। ये वो मंतकी बहसें हैं, जो बहसें थोड़ी बहुत जो सीखे होते हैं ना, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं मौलवी। अच्छा जी, ऐ दसो जी, ऐ दसो जी, अच्छा जी अगर शैतान जेड़ा है एक हो के हर इंसान को वसवसा दिलांदा है, तो नबी इस्लाम हर जगह नहीं मौजूद हो सकते? ये इल्मुल कलाम खुदा के लिए इस तरह नहीं चीजें साबित होती हैं। इस तरह करें तो फिर हम कहेंगे अगर आदम को सजदा हो सकता है तो नबी इस्लाम को नहीं हो सकता, करो। नहीं जी, मना है। क्यों मना है? अल्लाह ने मना किया। इस तरह एनालॉजीज नहीं बनती कि अगर ऐ हो जाता तो ऐ क्यों नहीं हो जाता। इसको इल्मुल कलाम की मंतिक की बहसें कहा जाती है। ये सारी फलसफियों की चीजें थी। ये आजकल अगर आपने इन चीजों में किसी को इमाम देखना है ना, तो बरेलवी और शिया ये टॉप पे हैं इस फील्ड में। आपको ये कहानियां कराते नजर आएंगे, ठीक है ना। वो ये 5 उंगलियों से पंजतन पाक, अलिफ लाम मीम से आले मोहम्मद, और ये हर तरह की चीजें आपको साबित करते नजर आएंगे। इस तरीके से जो बंदी वो एक सवाल से पूछेंगे नबी इस्लाम की कब्र अल्लाह के अर्श से अफजल है, वो आपको और कहानियां कराना शुरू करा देंगे। देखें जी, वो जी कब्र पे तो नबी इस्लाम मौजूद है, लेकिन अर्श पे अल्लाह इस तरह तो नहीं बैठा हुआ, तो वो टच नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। आप कहेंगे यार कोई एक आयत हदीस पढ़ दो कि अकीदा कहां से निकाला है तुमने। दोस्तों, सवाल करना गुड हैबिट में आता है, लेकिन सवाल क्या करें ये मैटर करता है। क्या मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये लॉजिकली है, क्या ये सही डेफिनेशन में है, इस चीज पे मैटर करता है। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। अल्लाह चाहे तो हर चीज कर सकता है, लेकिन फिर वो अल्लाह ही क्या जिसे मौत आ जाए, वो अल्लाह ही क्या जिसे ऊँग आ जाए, जो सो जाए, वो अल्लाह ही क्या जिसे थकान हो, और वो अल्लाह ही क्या जो झूठ बोले। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, कहने का मतलब साफ साफ है कि अल्लाह हर चीज कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो अल्लाह के शान के खिलाफ है वो अल्लाह नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह का नॉलेजेबल हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।